بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری سورت نمبر 3 ہے سورۃ الماعون۔ سورہ ماعون مکی سورت ہے، مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 7 آیات ہیں اور اس سورت میں انتہائی مختصر طریقے سے انسانوں کے 2 گروہوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ معون عربی زبان کا لفظ ہے اور معون عربی کے اندر کہتے ہیں کسی معمولی سی چیز کو۔ چونکہ اس سورت کے اندر لفظ معون ذکر ہوا ہے تو اس اعتبار سے اس سورت کا نام سورہ معون مشہور ہوا۔ اس سورت میں 2 انسانوں کے گروہوں کا ذکر ہے۔ ان میں سے پہلا گروہ کافروں کا ہے جبکہ دوسرا گروہ منافقین کا ہے۔ کافروں کی بھی 3 بری صفات کو بیان کیا گیا اور منافقین کی بھی 3 بری صفات کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے کافروں کی جو 3 بری صفات ہیں ان میں سے پہلی صفت فرمایا کہ وہ کافر دا ڈے آف ججمنٹ کا انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن کو نہیں مانتے۔ دوسری بری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ یتیموں کے حقوق دبا لیتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں۔ تیسری بری صفت یہ بیان فرمائی کہ مساکین کو نہ خود کھلاتے ہیں اور نہ کھلانے کی ترغیب دیتے ہیں، یعنی نہ تو خود ان کو کھلاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ تم مساکین کو کھلاؤ، یعنی دوسرے الفاظ میں نہ اللہ کو راضی کرتے ہیں اور نہ اللہ کے بندوں کو راضی کرتے ہیں۔ تو یہ 3 بری صفات کافروں کی بیان فرمائی گئی۔ ساتھ ہی دوسرا گروہ منافقین کا ہے، اس کی بھی 3 بری صفات کو بیان کیا گیا۔ پہلی بری صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ لوگ نماز کے اندر غفلت کرتے ہیں۔ دوسری بری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ ریاکاری کرتے ہیں، اور تیسری بری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اس قدر بخیل ہیں کہ عام ضرورت کی چیز دینے سے بھی منع کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے آتے ہیں ان 3 صفات کی طرف جو کافروں کی بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز بیان فرمائی کہ دا ڈے آف ججمنٹ کا انکار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہی وہ مسئلہ تھا کہ جس کے بارے میں کفار طرح طرح کے اشکالات پیش کیا کرتے تھے، اور حضور رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مختلف قسم کے سوالات کیا کرتے تھے، جس طرح قرآن پاک نے جگہ جگہ ان کے ان سوالات کو بیان کیا ہے۔ کبھی تو وہ ہڈیاں لے کر آ جاتے تھے اور کہا کرتے تھے کیا جس طرح یہ ہڈی ہے کیا اللہ اس ہڈی کو بھی زندہ کرے گا؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا۔ اسی طرح وہ مختلف قسم کے سوالات کرتے تھے جس میں قیامت کا ذکر ہوتا تھا، یعنی جس طرح ان کا ایک مشہور سوال تھا کہ آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ تو یوں وہ مختلف طریقوں سے قیامت کا انکار کرتے تھے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایمان والی کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ دا ڈے آف ججمنٹ کا کانسیپٹ اس کے ذہن میں اس قدر بیٹھا ہو کہ وہ اپنے دنیا کے ہر معاملے کے اندر اس کانسیپٹ کو اپنے سامنے رکھے۔ یعنی انسان ایک چھوٹی سی معمولی سی بات ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جب بھی وہ کوئی بات کرے تو بات کرنے سے پہلے اسے سوچنا چاہیے کہ میں نے اس بات کو کسی عدالت میں ثابت کرنا ہے۔ اب تو اگر وہ کسی عدالت میں ثابت کرنے کا اختیار رکھتا ہے تو پھر ضرور کرے اس بات کو، لیکن اگر اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا تو اس بات کو کرنے سے رک جائے۔ یعنی اگر دنیا کے اندر اسے پیش کیا جائے اور وہ اس عدالت کے اندر اس بات کو ثابت کر سکتا ہے تب تو وہ بات کرے، لیکن اگر نہیں کر سکتا تو پھر رک جائے، کیونکہ اس کے لیے مسئلہ بنے گا۔ خیر اگر دنیا کے اندر عدالت نہ لگی، قیامت کے دن تو عدالت کا لگنا ثابت ہی ہے، جسے دا ڈے آف ججمنٹ کہا جاتا ہے، وہاں تو ثابت کرنا ہی پڑے گا۔ لہٰذا کفار کی پہلی بری صفت بیان فرمائے گی کہ وہ دا ڈے آف ججمنٹ کا انکار کرتے ہیں، اور یہی وہ مسئلہ ہے کہ اگر مسلمان اس مسئلے کو سمجھنے والا بن جائے، اور قرآن نے جا بجا اس مسئلے کو مختلف صورتوں میں بیان کیا ہے۔ ایک آسان سی صورت جگہ جگہ لگا ہوتا ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو انسان بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ تو دا ڈے آف ججمنٹ یہ ہے وہی کیمرے کی آنکھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامیاب بنانے کے لیے انسان کے ذہن میں رکھی ہے۔ اس لیے ایمان والی کی صفت ہونی چاہیے کہ وہ دا ڈے آف ججمنٹ کو اچھی طرح سمجھ لے۔ دوسری اہم ترین جو صفت بیان فرمائی جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، جو کافر میں نہیں ہوتی، کافر تو یتیموں کے حقوق دبا لیتا ہے اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتا ہے،
لیکن ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ یتیم کی پرورش کا حق ادا کرے۔ حضور رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید اس پہ موٹیویٹ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اپنی دو انگلیوں یعنی اپنی شہادت والی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلیوں کو ملا کے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ۔ اور یتیم کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی یتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی اس کے بال آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بالوں کے بقدر اس بندے کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے کافر کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے، مسلمان کے اندر اس صفت کا نہ پایا جانا یہی ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ تیسری بری صفت بیان فرمائی، نہ تو وہ مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں اور نہ ہی اس پر موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اس لیے حضور رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جگہ جگہ اس بات کی ترغیب دی ہے، فرمایا سب سے بہتر کھانا تمہارا وہ ہے جو تم کسی مسکین کو کھلاتا۔ فرمایا کہ سب سے بہتر کھانا وہ ہے، دوسری حدیث شریف کی سٹیٹمنٹ کے مطابق سب سے بہتر کھانا وہ ہے جو تم کسی پرہیزگار کو کھلا دو۔ اور پھر ایک اور حدیث شریف کی سٹیٹمنٹ فرمایا کہ سب سے بہتر کھانا وہ ہے جو پکا پکایا کھلایا جائے۔ تو اس لیے یہ تمام صفات جو کافر کے اندر پائی جاتی ہیں، ایک مسلمان کے اندر ان کا نہ پایا جانا یہی ایمان کی علامت ہوا کرتا ہے۔ دوسرا گروہ ہے منافقین کا۔ منافقین کی بھی 3 بری صفات کو بیان فرمایا گیا۔ پہلی بری صفت ان کی بیان فرمائی کہ نماز میں غفلت کرتے ہیں۔ غفلت 2 اعتبار سے، یا تو نماز ادا ہی نہیں کرتے، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ادا تو کرتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یعنی سستی کا کیا مطلب؟ وقت کی پابندی کا لحاظ نہیں کرتے، نماز کے اندر جو خشوع اور خضوع کا لحاظ رکھا گیا اس کا لحاظ نہیں کرتے، وضو اچھی طرح نہیں بناتے۔ یہ تمام تر چیزیں نماز کی غفلت میں آتی ہیں، اور میرے خیال میں ایک مسلمان کو ان چیزوں پہ سوچنا چاہیے کہ کہیں اس کی نماز اس درجے کی تو نہیں جس کے بارے میں سورۃ المعون کے اندر منافقین کی نشانی بیان کی گئی۔ اس لیے حضور رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا منافق پر 2 نمازیں بڑی ہی بھاری ثابت ہوتی ہیں، فرمایا فجر کی اور عشاء کی نماز۔ اس لیے ہمیں نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے، وقت پر ادا کرنی ہے اور خشوع اور خضوع سے ادا کرنی ہے۔ دوسری بری صفت جو منافقین کی بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ وہ دکھلاوا کرتے ہیں، یعنی اپنے ہر عمل کے اندر ریا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہاں پر دکھلاوے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ جو کام آپ لوگوں کے سامنے کریں وہ دکھلاوا ہے۔ دکھلاوے کا مطلب خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، دکھلاوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کریں اس نیت سے کریں کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ میں اس کام کے ذریعے سے مشہور ہو جاؤں، تو یہ دکھلاوا ہوگا۔ وگرنہ آپ دنیا والوں کے سامنے خرچ بھی کر سکتے ہیں اس نیت سے کہ وہ موٹیویٹ ہو جائیں، انہیں ترغیب ملے اور وہ بھی خرچ کرنے والے۔ آپ دنیا والوں کے سامنے اچھی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اچھے اعمال بھی کر سکتے ہیں تاکہ دوسرا آپ کو دیکھ کے متوجہ ہو جائے۔ اس لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی مجھے بات یاد آئی، آپ نے اپنی ملفوظات میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ کہا، عرض کی حضرت میں نماز پڑھتا ہوں لیکن نماز کے اندر میرے دل میں یہ کنڈیشن پیدا ہوتی ہے کہ میں دکھلاوے کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو میں اس وجہ سے نماز پڑھنی چھوڑ دیتا ہوں، کہ کیا فائدہ ایسی نماز کا جو دکھلاوے کے لیے ہو۔ تو آپ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا مجھے تم پہ تعجب ہوا کہ تم نے دکھلاوے کی وجہ سے نماز تو چھوڑ دی، لیکن تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ شاید نماز کے عمل کی وجہ سے تمہارا دکھلاوا ختم ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی کہ نماز کے اندر دکھلاوا پیدا ہو رہا ہے یا نہیں، ہم نے اللہ کا حکم سمجھ کے وقت کے پابندی کرتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، قبول کرنا قبول نہ کرنا یہ رب کی مرضی پر ہے۔ اس لیے نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث شریف کی سٹیٹمنٹ کے مطابق فرمایا کہ جو بندہ وقت پہ نماز نہیں پڑھتا، بعد میں پڑھتا ہے، فرمایا بعد میں پڑھنے کی وجہ سے اسے 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا، کیونکہ مرنے کے بعد وقت کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے، تو یہ 2,88,00,000 سال اس اعتبار سے ہوں گے نہ کہ دنیا کے اعتبار سے۔
اس لیے یہ تمام تر وعیدیں حضور نے صرف اس لیے بیان فرمائی ہیں کہ حضور کے امتی مرد عورت صرف وقت پہ نماز پڑھنے کے عادی بن جائے. اگر وقت پہ نصیب نہیں ہوتی، قضا ہو جاتی ہے، تو قضا کا بھی شریعت کے اندر حکم آیا ہے، آپ نماز قضا بھی پڑھ سکتے ہیں. پڑھیے صحیح، دن میں، پورے دن میں رات کو سونے سے پہلے 5 کا عدد پورا کر کے سوئیے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی پہ یقین رکھیے، جو اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے وہ نماز قبول بھی ضرور فرمائے گا. ایک اور اہم ترین چیز، بعض لوگ یہاں سوال کرتے ہیں کہ نماز کے اندر وسوسوں کا کیا حال ہے. تو یاد رکھیے، نماز کے اندر وسوسوں کا آنا برا نہیں ہے، نماز کے اندر وسوسوں کا لانا برا ہے. یعنی جو وسوسہ آپ کو خود آ گیا، آپ ذہن ہٹا دیں اس سے، اور جو وسوسہ آپ لائیں گے، جان بوجھ کے سوچیں گے، اس وسوسے کے بارے میں منع کیا گیا. اور ان وسوسوں کو ختم کرنے کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ نماز کے اندر جو پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ ان پہ دھیان رکھیے. انشاءاللہ اللہ رب العزت، بلکہ مجھے ایک اللہ والے کی بات یاد ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وسوسے تو تمہیں اس لیے آتے ہیں کہ وہ تمہیں اللہ والا بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں. یعنی وسوسے اس لیے آ رہے ہیں کہ تم ان سے دھیان ہٹاؤ گے تو تمہیں اللہ کی طرف دھیان نصیب ہو جائے گا، اور یوں تم اللہ والے بن جاؤ گے. اس لیے نماز کے اندر وسوسوں کا آنا برا نہیں، نماز کے اندر وسوسوں کا لانا برا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میرا نماز کے اندر دل نہیں لگتا، تو آپ نے فرمایا نماز کے اندر دل کا لگنا مقصد نہیں ہے، دل کا لگانا مقصد ہے. یعنی نماز تو ایک مشقت ہے، اللہ کا حکم ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو دل کو لگا کے پڑھنی ہے. دل لگے یا نہ لگے، انشاءاللہ اللہ قبول کر لے گا، اور اس کا انعام قیامت کے دن اللہ ہم سب کو نصیب کرے گا. خیر، تو منافقین کی دوسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ دکھلاوا کرتے ہیں، اور تیسری بری سے یہ بیان فرمائی کہ وہ اس قدر بخیل ہیں کہ عام ضرورت کی چیز دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں، جسے معاون کہا جاتا ہے، کہ عام ضرورت کی چیز بھی نہیں دیتے. لیکن مومن کی یہ صرف بیان فرمائی گئی کہ مومن سخی ہوتا ہے، اس قدر سخی ہوتا ہے، اس قدر کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی سخی ہوں اور میرا اللہ مجھ سے بڑا سخی ہے. اس لیے حضور نے اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے ان غریبوں کے لیے جو غریب مال نہ ہونے کی وجہ سے سخاوت نہیں کر سکتے تھے، ان کے بارے میں بھی کتنی عجیب بات ارشاد فرمائی. فرمایا کسی رستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا یہ بھی سخاوت ہوگی. فرمایا کسی مسلمان بھائی کے لیے مسکرا دینا یہ بھی سخاوت ہے. کسی کو نیکی کا حکم کرنا یہ بھی سخاوت ہے، اور برائی سے منع کرنا یہ بھی سخاوت ہے. اور فرمایا کسی ایسے شخص کو جس کا رستہ گم ہو گیا ہو، مسافر ہو، اسے رستہ بتا دینا یہ بھی سخاوت ہے، اور کسی کی ضرورت پوری کر دینا یہ بھی سخاوت ہے. حضور کو اپنی امت کے غریبوں کا اس قدر خیال تھا. اس لیے سورۃ الماعون شروع فرمائی اور فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے شخص کو نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھلانے پر ترغیب نہیں دیتا. فویل للمصلین، سو نمازیوں پر بڑی خرابی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے. الذین هم یراؤون، ریاکاری کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور معون سے یعنی معمولی چیز سے بھی منع کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ.